نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا۔ یہ جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق، ان کی صحت اور ان کے تمام جہاد کے اعتبار سے تربیت معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ بچے جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ ہوتا ہے، اللہ سلامت رکھے، کسی نہ کسی درجے میں ان کی تربیت ہو پاتی ہے، لیکن وہ بچے جن کے بچپن ہی سے ان کے والدین کے سروں سے ان کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مختلف جہاد سے معاشرہ مل کر ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقی درستگی، ان کی صحت اور ان کے خوراک اور ان کی مالی معاونت اور ان کی مدد کے لیے سعی نہ کرے تو یہی بچے پھر جس وقت جوان ہو کر پروان چڑھتے ہیں تو ان کے اندر مختلف قسم کی معاشی اور معاشرتی برائیاں موجود ہوتی ہیں، اور یہی بچے جن کا بچپن میں صحیح طور پر تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا جاتا یہ پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ان بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان پر خرچ کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے یتیم پیدا کیا تھا۔ یتیم ہونا یہ کوئی بہت بڑی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آزمائش ضرور ہے، لیکن یہ ایک خوبی ہو سکتی ہے، کسی صورت میں خامی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے سر پر دست شفقت رکھنے کا اپنے سیرت کے اندر بھی اس کا بار بار امت کو کیا کہتے ہیں اس کا عمل بھی کیا اس پر، اور آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اس کی تاکیدات بھی فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ان الیتیم اذا ابکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن، کہ جس وقت یتیم روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ فیقول اللہ لملائکتہ من ابکا عبدی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کیوں رو رہا ہے، کس نے اس کو رلایا ہے؟ وَأَخَذْتُ أَبَاهُ وَوَارِثُهُ فِي التُّرَابِ، جبکہ اس کا والد میں نے لے لیا ہے اس سے اور اس کو میں نے من و مٹی تلے دفن کر دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ربنا عالم، کہ ہمارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس بچے کو کس نے رلایا ہے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدو، تم گواہ رہو کہ من ارزہ، جس نے اس یتیم کو راضی کیا، اس کو خوش کیا اور اس کو خاموش کیا، تو ارزتہ یوم القیامہ، میں اس شخص کو قیامت کے دن راضی کروں گا اور میں اسے خوش کر دوں گا۔ تو یتیم کو خوش کرنا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے خوشی کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش کریں گے۔ اور اسی طرح اس سے بھی کئی بڑے درجے کی حدیث اس سلسلے میں بطور وعید کے آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیے اذا بکل یتیم وقعت دموعہ فی کف الرحمن، کہ جس وقت کوئی یتیم بچہ روتا ہے، معاشرے کا کوئی یتیم بچہ جب روتا ہے تو اس کے آنسو اس کے گالوں پر نہیں گرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خدائے رحمان کے ہتھیلی پر گرتے ہیں۔ تو اس یتیم کی کفالت، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے پورے کے پورے معاشرے پر ڈالی ہے، معاشرے کے صاحب سرحد افراد پر ڈالی ہے۔ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ادارۃ الحرمین کے اندر ایسے 500 یتیم بچوں کی عید کی شاپنگ کا ایک منظم سلسلہ صبح سے اب تک چل رہا ہے۔ دوپہر ہو چلی ہے، یہ مرحلہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہاں بچے اور بچے آئیں، معاشرے کا یہ پسا ہوا طبقہ، معاشرے کا یہ دھتکارا ہوا طبقہ، یہ خوشیوں کے لیے ترستا ہوا یہ طبقہ آج یہاں آیا۔ ان کے چہروں پر ہم لوگوں نے خوشیاں دیکھی، مسرت دیکھی، شادمانی دیکھی، اور یہ معاشرے کا یہ جو پسا ہوا طبقہ تھا یہ آج کھلکھلا کر ہنستا رہا یہاں، اور اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے یہاں اپنے لیے عید کی شاپنگ کرتا رہا۔ جوتے، کپڑے اور اپنے کیا کہتے ہیں دوسری ضرورت کی چیزیں جو ان کی عید میں استعمال ہوتی ہیں، گھڑیاں، چشمے وغیرہ، وہ اپنی مرضی سے خریدتا رہا۔ یہاں الحمدللہ ان کے عزت نفس کے مجروح نہ ہونے کا بہترین انتظام بھی کیا گیا، اور یہاں بچوں کو ایسا ماحول فراہم کیا گیا گویا یہ بچے باقاعدہ مارکیٹ میں آئے ہوں، بازار میں آئے ہوں اور یہ اپنے مرضی سے اپنے لیے عید کی شاپنگ کر رہے ہوں۔ الحمدللہ ادارۃ العالمین کو یہ سعادت حاصل ہے
کہ اس نے اس سلسلے میں بہترین انتظامات کر کے اس طبقے کے لیے بہترین طور پر عید کی شاپنگ کا انتظام کیا۔ دیگر بھی اس مہینے کے اندر کئی بڑے پروجیکٹ جو ہے تجارت الحرمین جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کل ہی اس کا اختتام ہوا کہ اس غریب علاقے کے مختلف طبقات کے لیے 5000 آٹے کی تھیلیاں جو ہے وہ آدھی قیمت پر فراہم کی گئی۔ اسی طرح اس پورے علاقے کے اندر جتنے ائمہ مساجد ہیں، جتنے مدرسین ہیں مدارس کے، ان کے لیے بھی بہترین پیکج کا راشن کا انتظام کیا گیا اور انہیں یہاں بلا کر اور عزت اور اکرام کے ساتھ انہیں افطاری کرا کر ان کے ہدیہ اور ان کے راشن جو ہے ان کے حوالے کیے گئے۔ اور سابقہ ادوار میں بھی آپ لوگ اسی پیج پر دیکھتے رہے ہوں گے کہ مملکت خداداد پاکستان میں جہاں کہیں بھی کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو دیگر رفاہی تنظیموں کی طرح ادارت الحرمین بھی صف اول کے اندر موجود رہ کر اشک شوئی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا ہے۔ ہم اس ویڈیو کی وساطت سے جتنے ہمارے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، محبین ہیں، ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جہاں جس وقت بھی ادارت الحرمین آپ کی خدمات کے لیے آپ کو آواز دیں، آپ لبیک کہہ کر دم درم سخن اپنا حصہ اس کار خیر کے اندر ملاتے رہیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا کی ہے، مالی حصہ لے سکتے ہیں، یا آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے جب آپ ہاتھ اٹھائیں اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے اور بڑھ چڑھ کر امت مسلمہ اور خدمت خلق کے لیے یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں تو اس کے ترقی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اور جب بھی کبھی آپ کو اس ادارے کی طرف سے کال دی جائے آپ کی خدمات ہمیں درکار ہوں تو جانی والی خدمات کے لیے آپ ہر وقت ادارت الحرمین کے لیے تیار بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے وما لنا الا البلاغ۔